نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے لفظ حق، رائٹ، قرآن مجید میں اللہ نے اسے کیسے استعمال کیا ہے. ہمارا ایک تصور ہے، قرآن نے ایک تصور رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی ذاتی زندگی میں کثرت سے زیادہ بولے جانے والا اگر کوئی لفظ ہے تو یہ حق ہے. یہ میرا حق بنتا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے گا. اور اکثر لوگ جائیداد کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں اسے. پراپرٹی میں میرا حق ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے پراپرٹی ڈویژن کی بات کی ہے. میں پوری آیات دیکھ رہا تھا، اس میں کہیں بھی لفظ حق آیا نہیں ہے. اس میں لفظ جن معنی میں میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، پراپرٹی میں حق چاہیے گا، قرآن مجید میں اس کے لیے حق کا لفظ نہیں لایا ہے. قرآن مجید جو لفظ لے کر آیا ہے، نصیب فریضۃ من اللہ یوصیکم اللہ وصیت من اللہ حدود اللہ، یہ الفاظ لایا ہے. ہمارا جو حق کا جو تصور ہے وہ بڑا ہی ناقص ہے، کورا ہے. اس کے اندر کی جو جامعیت ہے، اللہ نے کن چیزوں کو حق کہا. اللہ نے کچھ چیزوں میں شکوہ کیا کہ تم نے جیسا حق ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں کیا. اللہ نے شکوہ کیا. اللہ نے مطالبہ کیا کہ ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے. یہ وہ بات ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ تقسیم بڑی مشہور ہے. کوئی غلط نہیں، بالکل صحیح ہے. ہماری سہولت کے لیے کی گئی ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک تصور واضح ہونا چاہیے گا، کام کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے گا. سب اپنی جگہ میں، کوئی غلط نہیں. میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے رکھ رہا ہوں. پورے قرآن مجید میں حق کہو، اس کا حق 3 بار آیا ہے. 2 بار بندوں کے لیے آیا ہے اور 1 بار اللہ کے لیے آیا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے اپنا حق ایک چیز کو بتایا ہے. الفاظ حق کا ہے. دوسرے انداز سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. وہ آیت ذرا آپ سنیے گا. سورہ انعام ہے، آیت نمبر 141 ہے. اذا اسمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب فصل کٹنے کو آ جائے نا تو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو. یہ ہے اللہ کا حق. آپ فصل چھوڑیے گا، ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر ایک تو کھیتی باڑی تو کرتے نہیں. کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، تجارت کرنے والے لوگ، ملازمت کرتے ہیں، پیسہ ہے. زکوٰۃ اس کا دوسرا آلٹرنیٹ لفظ ہے. اللہ نے اسے اپنا حق کہا، یہ میرا حق ہے، مجھے دو. آج عام طور پر امت مسلمہ میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے اجتماعیت کے ہونے کا تصور کتنا ہے سب جانتے ہیں. مجھے بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا کینوس ہے. اختصار سے میں بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہمارے ہاں جو اللہ کا جو حق ہم تصور کرتے ہیں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ایک تصور ہے ہمارا. یا بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں.
حالانکہ یہ ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ انسان کا ایک جذبہ شکر ہے جو عبودیت میں ڈھلتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ سر جھکا دیتا ہوں، ماتھا ٹیک دیتا ہوں۔ اللہ کہتا کہ دو فلاں کو مجھے دے دیا، دے دیتا ہوں۔ جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبودیت میں ڈھلتا ہے۔ اور ہماری یہ چاروں عبادتیں ہم وقتی نہیں ہیں، جز وقتی ہے، جبکہ اللہ کا مطالبہ ہم وقتی عبادت 24/7 تم غلام ہو، وہ اللہ کا حق ہے۔ اس معنی میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا میں اور آپ کتنے اترتے ہیں۔ حق ہے کیا چیز؟ عام طور پر ایک عام انسان کو اگر آپ پوچھیں گے نا، جو غلط نہیں ہے وہ حق ہے، جو غلط نہیں ہے وہ حق ہے۔ لیکن یہ حق کا بڑا کروڈ ڈیفینیشن ہے۔ حق شدنی، اٹل، ایبسولوٹ ٹروتھ، کئی معنوں میں قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ 3-4 معنی میں اس کے رکھتا ہوں، پھر اس کا استعمال قرآن نے کیسے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات فیکٹ، یعنی ایلوژن نہیں، دھوکہ نہیں۔ آپ گرمی کے زمانے میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو پانی سا دکھتا ہے، مراج، پانی ہوتا نہیں نا، وہ دھوکہ ہے، وہ ایلوژن ہے، جبکہ حق کوئی دوسری چیز ہے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا حق شدنی ہے، اٹل، بدل نہیں سکتا، وہ صرف ایک۔ اور آیت سنیے گا، میں نے آیات میں بھی ایک خوبصورت تناسب رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 32 ہے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اس کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ اور وہ اللہ کیسا ہے یہ اس سے پہلے والی آیت میں ہے، 31 میں ہے وہ۔ اور اللہ کے لیے جو لفظ لایا ہے، رب کا لفظ لے کر آیا ہے، تمہارا پالنے والا، سب سے بڑا حق، سچائی، ٹروتھ۔ میں کماتا ہوں، میں پالتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، دادا کی وراثت، فلاں کی، سب اپنی جگہ میں۔ دوسرا معنی لفظ حق کا، ایک اور آیت بھی آپ سن لیجیے گا، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 114 ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ رب ملک۔ اگر کوئی ملک ہے تو صرف اللہ ہے، یہی حق ہے۔ باقی سارے ایلوژنز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے چیس کھیلتے ہیں لوگ، کھیلنا غلط ہے یا صحیح اس پہ بحث نہیں ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے، کوئن ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ گھوڑا ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں، مگر کھیل ختم سارے ایک ڈبے کے اندر بند۔ کھیل جب تک آن ہے بادشاہ بنا ہے، جب تک حیات ہے، سانس آتی جاتی ہے، بادشاہ بنا ہے۔ مرا تو خالی گیس کا ڈبہ ہو پڑا ہوا ہوتا ہے، قبرستان میں سارے دفن ہے۔ کوئی بوڑھی آئی قبرستان میں، آپ نے کہا بیٹا سکندر، اس کا بیٹا کا نام تھا شاید، اس نے آواز لگائی تو قبرستان سے آواز آئی، ماں تم کس سکندر کو پوچھتی ہو؟ یہاں جو بھی دفن ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سکندر سمجھتا رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سکندر سمجھتا رہا۔ میں اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، آج میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی، نہیں۔ حق کا ایک دوسرا معنی آفاقی، یونیورسل، ایسا نہیں ہے کہ کسی دور میں حق تھا آج نہیں ہے، کسی جگہ میں حق تھا اس جگہ میں آج نہیں ہے، نہیں، حق کہیں بھی جائے، کسی بھی دور میں جائے، وہ حق ہی رہے گا۔ حق کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تیسرا جو حق کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ حق اول اور آخر ہر جگہ، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کائنات میں کسی بھی دور میں، کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اب حق نہیں ہے۔ حق ہے، چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، یہ اور بات ہے، مگر ہمیشہ حق وہ اس کائنات کے اندر ہے، زندہ جاوید اور ابدی ہوتا ہے۔ اور پھر حق واحد ہوتا ہے، سچائی ایک ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ حضرات علم دوست حضرات ہیں، آپ کو پتا ہے
نور ہمیشہ اللہ نے واحد کی صیغے میں استعمال کیا ہے، کبھی بھی پورے قرآن میں جمع نہیں آیا، انوار نہیں آیا۔ جہاں ضرورت آئی وہاں نے نور علی نور کہا، نور پر نور، اور ظلمات کبھی بھی واحد نہیں آیا، جمع ہی کا صیغہ آیا۔ گمراہی کے راستے بے حساب مگر حق ایک ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق کو کن معنوں میں قرآن نے استعمال کیا ہے؟ ایک جیسے میں نے کہا ٹروتھفلنس، وہی سچائی، اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی وتھ پرپس، جب قرآن حق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مقصد کے تحت استعمال کرتا ہے، ایک مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کو خلق السماوات والارض بالحق، اس آسمان اور زمین کو ہم نے ایک پرپس کے ساتھ بنوایا ہے، یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی رائٹ آف ادرس، دوسروں کا حق، سورہ معارج آیت نمبر 24 اور 25، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ چوتھا معنی عدل، جسٹس، سورہ صاد آیت نمبر 26، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان انصاف کرو۔ ایک معنی صداقت، سچائی، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید نے جو ہے یہدی الی الحق، گائیڈنس۔ یہ مختلف معنی ہیں قرآن مجید میں حق کے، صرف پراپرٹی لینا نہیں ہے، ان معنوں میں آیا نہیں ہے۔ جب قرآن کسی بات کو حق کہتا، اچھا قرآن کس کو حق کہتا ہے، یہ سارا آپ ڈائمنشن رکھیے گا، پھر آپ قرآن نے کس کو حق کہا۔ اللہ حق ہے، آیات ہے میں چھوڑ دے رہا ہوں، قرآن حق ہے، دین حق ہے، رسول برحق ہے، قیامت حق ہے، وزن حق ہے، پورے آیات ہیں، پورے آیات ہیں میرے پاس لکھے ہوئے۔ اب ان کو آپ جوڑیے گا پرپس کے ساتھ، سچائی، ایبسولوٹ ٹروتھ، وتھ جسٹس، سارے معنی ان پہ آپ فٹ کر کے دیکھیے گا، معنی آپ کو بڑا واضح آئے گا۔ اب ذرا اور آگے آئیے گا، قرآن مجید نے اللہ نے ڈیمانڈ کیا بھئی دوسروں کا بھی حق بنتا ہے لیکن میرا حق زیادہ بنتا ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کے لیے کہا، اور بھی بہت ساری چیزیں، میں دو مقامات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں صرف یہ آپ کو میں سوچنے پہ مجبور کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا مطالبہ کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ریلیٹ کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس میں۔ سب سے پہلا مطالبہ جو اللہ کا ہے وہ یہ ہے، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 13 ہے، اتخشونہم، بیک گراؤنڈ میں مکے والے کافر، اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق، جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، ایک ایک بھی ایسا ٹکڑے 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 کرنا، اگر تم مومن ہو تو سب سے زیادہ ڈر اگر کسی کا ہوگا تو اللہ کا ہوگا۔ اب آپ غور کر کر دیکھیں گا، ہم ساری دنیا سے ڈرتے سوائے ایک اللہ کے، اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ایک اللہ سے ڈرنے لگ گئے نا، ساری کائنات کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہوا سامنے دشمن، عجیب انداز قرآن کا، ایک اور مقام پر یہی مطالبہ، اور وہاں دیکھیے گا بڑی رونا بھی آتا ہے جب ان آیات پر میں غور کرتا ہوں تو اللہ نے کیسے کیسے مطالبے رکھے۔ یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ پس منظر میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طلاق کا واقعہ ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ طلاق نہ ہو، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متبنا بیٹا، منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی جو ہے وہ اصل بیوی نہیں ہوتی، اصل بیٹا نہیں ہوتا ہے، تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔
اس کی بیوی سے، اللہ اس رسم کو رسول کے ہاتھوں تڑوانا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول کے دل میں ذرا خوف ہے کہ بھئی پتہ نہیں قوم اسے کیسے قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ وہاں دشمن کے سامنے ڈرنے کی بات، یہاں اپنوں کے سامنے ڈرنے کی بات۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ، جی وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، میں سوچتا ہوں کہ ہم حق کو باہر چھوڑیے گا، اپنے گھر میں بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، بیوی کیا سوچے گی، والدین کیا سوچیں گے، سسرال والے کیا سوچیں گے، دوست احباب کیا سوچیں گے، بولتے نہیں نا، ناراض ہو گئے تو کیسے منوائیں گے ہم؟ اتخشى الناس، مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اللہ نے کچھ چیزوں کو مومنوں پر حقاً کہا، یہ مومن کا حق ہے، یہ کرنا چاہیے مومن۔ بڑی عجیب باتیں ہیں، ہم قرآن مجید سے پتہ نہیں ہم کتنے دور ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا مقام جو حقاً کا لفظ لے کر آیا ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 180 ہے۔ آدمی کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اسے چاہیے گا کہ اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے سلسلے میں وصیت کر جائے، جو بھی معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ وہ آیت ہے۔ اور وہاں اللہ نے فرمایا حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ اللہ کے رسول بعد میں چونکہ اب وراثت کے وہ حصے بکھرے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے 1/3 میں اس کی اجازت دی ہے، آپ کر سکتے ہیں، غیر وارث کو اپنی جائیداد میں سے 1/3 لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس میں تصور ہے نہیں، بحث اس پر ہوتی ہے ہمارے پاس میں، پودے کو وراثت میں کی حصہ نہیں، بھائی حصہ تو اللہ نے راستہ رکھا نا، 1/3 اب بھی تمہارے پاس میں دو نا، ہم اس میں سے دینا نہیں چاہتے نا، ہم دینا نہیں چاہتے، ہم بحث کرتے ہیں اس میں۔ اچھا، دوسرا مقام جو قرآن میں آیا، دو مقامات رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ آیت نمبر 236 اور 241۔ بھائی ابھی مہر مقرر نہیں ہوا، ابھی ہاتھ نہیں لگایا، طلاق دینے کی نوبت آ گئی، قرآن کہتا ہے کہ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، یہ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیکوکار لوگوں پر۔ اور میں سمجھتا سب سے برا سلوک، ناروا سلوک جو خاندانوں میں ہوتا ہے وہ طلاق کے وقت پر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ حق ہے، اچھا سلوک۔ اللہ نے 2 شکوے کیے، 3 چیزوں کا ڈیمانڈ کیا، یہ میرا اصل موضوع ہے۔ وہ کیا ہے آپ ذرا سنیے گا، کہ تم نے حق ادا نہیں کیا یا تمہیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے گا۔ پہلا شکوہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے، یہ مکے والے یہ فلاں یہ چھوڑے گے تو بات سمجھ نہیں لگے گی۔ قرآن ہے ساری انسانیت کے لیے، آیات کا شان نزول بات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، بس اتنا ہے، ورنہ ساری آیات اپلیکیبل ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ تم نے اللہ کا حق، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عزت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کی، ویسے نہیں کی، اللہ نے شکوہ کیا۔ حالانکہ اللہ ان اللہ لقوی عزیز، بڑا قوی بھی ہے اور عزیز بھی۔ قدر اللہ 3 مرتبہ آیا قرآن میں، تینوں میں آیات آپ کے سامنے رکھا ہوں، اللہ ہی کے لیے لے کر آیا ہے۔ سب سے بڑی بے عزتی اس کائنات میں اگر میں نے اور آپ نے کیے تو اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ نے شکوہ کیا اس کا۔ تم کس کی ناقدری کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 67، وما قدر اللہ کا قدرہ، اور تم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنا چاہیے گا، جبکہ اللہ کون ہے؟ والارض جمیعا، ساری کی ساری زمین، قبضتہ یوم القیامہ، اس قیامت کے روز ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھوں پر لپیٹا ہوا ہوگا۔ یہ ہے اللہ، تم اس کی ناقدری کرتے ہو؟
اچھا بھائی میں تو ناقدر نہیں کرتا ہوں، میں تو تسبیحات کرتا ہوں، ماشاءاللہ صبح شام 300 مرتبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک نشانی دی، سورہ آل عمران سورہ انعام آیت نمبر 91، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر، 3 مرتبہ اللہ شکوا کر رہا ہے، دیکھیے گا، ایک مرتبہ شکوا کرے دل پھٹ جانا چاہیے مومن کا، دل پھٹ جانا چاہیے مومن کا۔ یہ تیسرا مقام ہے، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے گا۔ کب؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی بالفاظ دیگر قرآن مجید کی وہ جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، اگر وہ نہیں دے رہا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ میری ناقدری کر رہے ہو، میری ناقدری کر رہے ہو۔ حضرات محترم، پہلے بجلی جاتی ہے، بعد میں لائٹ بند ہوتا ہے، پہلے ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر عبادات کمزور ہوتی ہے۔ ہمارا تصور اللہ ہے بہت دور ہے، یہ تو سچن ٹنڈولکر ہو یا یوحنا ہو یا جو بھی ہو، جب بھی سنچری مارتے تو بیٹ اوپر ہی کرتے ہیں، بیٹ اوپر ہی کرتے ہیں۔ ایمان دودھ ہے، اسی سے دہی بنے گا، اسی سے لسی بنے گی، اسی سے مکھن بنے گا، اسی سے گھی نکلے گا، اور دودھ ہی خراب آپ کا، کیا بنوائیں گے آپ؟ اللہ بیمار کرتا ہے، بابا صحت دیتا ہے، شیرنی بابا کو جائے گی، اللہ کو تھوڑی آئے گی۔ اللہ کی قدر کرے جیسے کرنا چاہیے گا۔ دوسرا مطالبہ بڑا عجیب انداز ہے، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 13 ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ بھئی ایک آفس میں مینیجر ہے، ہم اسے ناراض نہیں کرتے، اس کے موڈ کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب آتے، میں کام کرتا ہوں تو مجھے پہلے موڈ کا اندازہ کرنا پڑتا، پھر بات کرنی پڑتی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے بندہ۔ تم اللہ کے سامنے بغاوت کر جاتی، کوئی اس کی عزت کا خیال نہیں، تمہیں کوئی خیال نہیں۔ مان کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کون سے حق کی بات کرتے ہو؟ حق تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا مقام جو قرآن مجید نے کہا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ چلے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اللہ کے رسول یہ مطالبہ تو بڑا گمبھیر ہے، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ تغابن میں آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 16 میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ڈرو نا۔ Give Allah what is right, not what is left behind۔ اللہ کو وہ دیتے ہیں جو بچ گیا، وہ دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے کام ہم نے نپٹا لیے، اب جو وقت بچا وہ اللہ کو دیتے ہیں۔ سارے اخراجات پورے ہو گئے، اب جو پیسے بچے وہ دان خیرات کرتے ہیں۔ اللہ شکوہ کرتا ہے۔ تیسرا شکوہ، اللہ کی قدر نہیں، اللہ کا ڈرنے کا تقوی نہیں۔ تیسرا سیکوینس ہے یہ پورا، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کتاب کو پڑھنے کا حق ہے، ویسے پڑھو اس کتاب کو۔ بھائی 100 روپے کی چیز لیتے ہیں حضرت، وارنٹی کارڈ لیتے، گارنٹی اور وارنٹی میں ڈفرنس ہے نا، وہ گارنٹی نہیں دے رہا، وہ وارنٹی دے رہا ہے وہ، جبکہ یہ کتاب اللہ کی آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ اسے تھام لو، جنت میں جا کے کھڑو گے۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا، جو لوگ پڑھتے ہیں ان پہ کیا اثرات آتے ہیں، ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کی بالیں کھڑ جاتی ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ہے ایک کام کیا ہم نے، ایک سوچئے نا،
قرآن شکوا کرتا ہے حق کا تلاوت کی، یہ مطالبہ ہے اللہ کا، ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وہاں بھی ہمارا حال آپ جانتے ہیں۔ چوتھا مطالبہ اللہ کا ہے، وہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 78 ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، کوشش کرو۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے گا، دنیا کے لیے ہماری اتنی کوشش اور آخرت کے لیے اتنی کوشش، ان دونوں میں کوئی تناسب ہے کہ نہیں ہے؟ پانچواں شکوہ اللہ نے کیا، اس پر میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ چلو چھوڑو سارا، اللہ نے مطالبہ کیا، لیکن کچھ چیزیں انسان اپنے طور سے سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں روزانہ اتنا صدقہ کروں گا، جو بھی نماز پڑھوں گا، جیسے بھی آپ کا اپنا یہ ہے۔ قرآن وہاں بھی شکوہ کرتا ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 27 ہے، اللہ نے مثال دی اس کی، وہ جو لوگ شادی نہیں کرتے ہیں ان کی رہبانیت کی۔ اللہ نے وہاں فرمایا فما رعوها حق رعایتها، جیسے اس کام کو اللہ نے فرض نہیں کیا، یہ انہوں نے خود سے کر لیا، مگر جیسے کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کر سکے لوگ، خود سے انہوں نے کہا ہم کریں گے اور وہ بھی نہیں کر سکے۔ میں اسی پر آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرات محترم، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک آپ دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں۔ ان 5 چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کس سے ہم دور چلے گئے ہیں اور کس میں ہم غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔